ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم سر، میرا نام ہینا ہے سر، میں آپ کی کتابوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے سر، کیا آپ مجھے اپنے صرف 5 منٹ دیں گے؟ میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے پیار سے کہا، آپ بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ سر میری عمر ابھی 24 سال ہے، میں نے BEd کیا ہوا ہے، لیکن جانتے ہیں سر، میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس کی بات کو اگنور کر رہا تھا، میں نے قلم سائڈ پر رکھا، پیار سے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ مسکرانے لگی۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں، میں پیچھے 2 دن سے نہیں سویا تھا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری واپس آیا تھا، کافی مصروف تھا، نیند میری آنکھوں میں تھی، بوجھل آنکھوں سے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیے۔ سر میری پہلی شادی جہاں ہوئی تھی نا، وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہنے لگا، جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا۔ میں حیران تھی، سر نہ جانے کیوں وہ مجھ پر شک کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا چکر تھا کسی کے ساتھ۔ سر ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بے پناہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے مجھے ایک تصویر بھیجی، میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ کے الفاظ ادا ہوئے، شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہنے لگی، فارغ سر، پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہونے لگا، وہ مجھے گالیاں دیتا، مارتا، میں نہیں جانتی تھی آخر میرا قصور کیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا، میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے امی نے بھیجا تھا، امی بیمار ہیں اس لیے نہیں آئی تھیں، اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہیں نہیں تھے، اور اس کزن کو میری جٹھانی نے دیکھا تھا گھر آتے، نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے منہ پر طلاق کے کاغذ پھینک کر گھر سے نکال دیا، روتے ہوئے گھر آ گئی، میں چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ 2 سال گزرے، بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو، میں چپ رہی۔ اس بار رشتہ میرے چاچو کے گھر سے آیا تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں، ہم 2 سال چاچو لوگوں سے ناراض رہے تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چاچو کا آنا جانا شروع ہوا۔ فارغ سر میں خاموش تھی، چاچو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تم بھی بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں، تم پریشان نہ ہوا کرو، اب تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے۔ چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ فارغ سر وہ رات مجھے یاد ہے، میرا چاچو کا بیٹا میرا کزن جو اس وقت میرا شوہر تھا، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے، چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مروانے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگی، سب دوڑے چلے آئے، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، میں چپ ہو گئی، اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں چاچو لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی۔ پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی، میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی تھی لیکن وہ لا علاج تھا، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن اسے دورہ پڑتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے وہ کہنے لگا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تم کو آزاد کرتا ہوں، اور مجھے طلاق دے دی۔ سب مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ فارغ سر میں دامن میں 2 طلاقیں ہیں، اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فارغ سر میں بہت تنگ ہوں، آپ کی NGO ہے، اگر آپ مجھے یتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا، میں نوکرانی بن جاؤں گی، میں اب بہت دور جانا چاہتی ہوں، میرے ابو اب پھر مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو وقت بدل جاتا ہے، ضروری نہیں ہر بار حالات ایک جیسے ہوں، اس بار میں گارنٹی دیتا ہوں تم شادی کرو، اچھا ہم سفر ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ سر آپ بھی جان چھڑا رہے ہیں مجھ سے، میں نے اسے کافی حوصلہ دیا، وہ مسکرانے لگی، سر آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے۔ اچھا سر، فجر کی اذان ہونے والی ہے، اب آپ بھی نماز کی تیاری کر لیں، اللہ حافظ، پھر کبھی بات کروں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، صوفے پر لیٹ گیا، کب آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ خیر وقت گزرنے لگا، 8 ماہ گزر گئے، مجھے میسیج آیا، سر میں ہینا یاد ہوں آپ کو؟ میں مسکرایا، جی میری بچی، حال وال پوچھا، کہنے لگی، سر جی آپ کو کہا ہے مجھے اپنی NGO میں رکھ لیں نوکری بنا کر، آپ بھی نہیں سنتے۔ میں نے مذاق میں بات ٹال دی، میرے بابا اب مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا گھر بساؤ، وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، سر کیا کروں، میں خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے سمجھایا، بابا کوئی تمہارے دشمن تو نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، شادی کر لو۔ کچھ ماہ گزرے، مجھے میسیج آیا،
السلام علیکم سر جی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ سر فارس مجھے مبارکباد دیں، مسکرا کر کہا۔ کیوں، شادی ہو گئی کیا؟ ارے سر، آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ ہاں، میری شادی ہو گئی ہے۔ میں مسکرایا۔ واہ جی، مبارک ہو۔ کیسی گزر رہی ہے لائف؟ سر جی بس دعا کر دیا کریں۔ اچھا بتاؤ، شوہر کیا کرتے ہیں؟ سر جی نہیں پتہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سر جی شاید کہ اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا آج جی بھر کر رو لوں۔ میں نے خیریت سے پوچھا، ایسا کیوں؟ سر جی میں تھک گئی ہوں۔ جانتے ہیں میرا شوہر کون ہے؟ اس نے اپنی شادی کی ایک تصویر سینڈ کی، ایک 60 سال کا بوڑھا جسم کام گیا۔ سر جی میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ سر جی حاجی صاحب کو چوتھی بیوی ہوں۔ حاجی صاحب بہت امیر ہیں، مجھے پھر خاک کر دیا گیا ہے۔ فارس سر، خیر مبارک، آپ لکھتے رہنا، شاید کہ آپ کو پڑھ کر میرے دل کے چند لمحے سکون آ جایا کرے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا۔ حاجی صاحب کی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ خاکزادی کو دیجیے اجازت۔ سر فارس، مجھے بہت اچھے سے جینا تھا، لیکن مجھے بہت سلیقے سے برباد کیا گیا ہے۔ سر ہنا آج خاک ہو گئی، میرے الفاظ اب شاید کہ آپ کبھی نہ دوبارہ سن سکیں۔ ہنا کو یاد رکھنا سر۔ سر ہم بیٹیاں کیوں ایسی ہوتی ہیں؟ سر مجھے جینا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہنے لگی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ مسکرا کر بولی، سر زندہ لاشیں بولا نہیں کرتی۔ میں نے اسے کہا، شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی، 2 ماہ ہوئے ہیں شادی کو، حاجی صاحب دل کے مریض ہیں، ان کی نوکرانی ہوں، یوں سمجھ لیں مجھے خریدا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہو؟ ہنا خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، اپنا نمبر بند نہ کرنا، رات کو کال کروں گا۔ میرے ایک دوست پولیس آفیسر مزمل فاروق، میں نے اسے کال کر کے بلوایا۔ مزمل سے پوچھا، تمہارے بابا ماما تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ مزمل مسکرایا، ہاں فارس بھائی۔ میں نے مزمل سے بات کی، اگر میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروا دوں تو؟ مزمل حیرت سے بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ میں سچ سچ بتایا، ہنا کے بارے میں۔ مزمل نے میرا ہاتھ پکڑا، فارس سر بھائی مجھے قبول ہے۔ میں نے ہنا کو کال کی، حاجی سے طلاق لے لو۔ ہنا حیران تھی، فارس سر آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا، کچھ نہیں ہوگا۔ مزمل خود پولیس میں تھا، حاجی سے مشکل سے طلاق دلوائی۔ کیسے طلاق ہوئی وہ کٹن سفر الگ ہے۔ نوٹ، میں نہیں جانتا یہ غلط ہوا کہ صحیح، شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہو فارس نے تو گناہ کیا ہے، گناہ ہے تو گناہ ہی صحیح۔ ہنا کو اعتماد میں لیا، پھر مزمل کا ہنا کے ساتھ نکاح کروایا۔ آج دونوں بہت خوش ہیں، دونوں عمرہ پہ گئے تھے، مجھے ملنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سی رحمت سے نوازا ہے۔ ہنا مجھے دیکھ کر رونے لگی، پھر مجھے آب زمزم تھمایا۔ فارس بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر آپ کے لیے بہت دعائیں کی۔ مزمل خوش ہے؟ ہنا کے ساتھ مزمل میرے پاس آ کر بولا، فارس بھائی شاید کہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ملتی جتنی کہ میں ہنا کو مسکراتے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہنا پھول سی شہزادی اپنے گھر میں اب بہت خوش ہے۔ فارس تو اتنا ہی کہے گا، کسی شہزادی کا مزمل کی طرح سہارا بن جاؤ، نہ کہ درندے بن کر کسی ہنا کا سودا کرو اور اسے زندہ لاش بنا دو۔ خدا کی قسم کسی کے لیے جی کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برسے تو کہنا، کسی کو رسوا نہ کیا کرو، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ طلاق والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، ہنا کی طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی ہنا کا سہارا بن کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی سانسوں محسوس کرو گے۔ اگر کوئی فارس پہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو جی بڑھ کر کریں، لیکن سچ یہی ہے، مجھے جو اچھا لگا میں نے کیا۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو جی صدقے کریں، اگر اصلاح کی جانب آنا چاہتے ہیں تو فارس آپ پہ قربان۔ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے مرد میں ہی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اس راہ پر چلے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں میں ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔